محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ ناظرین کرام، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرص کے سلسلے میں اپنی امت کو اہم ترین باتوں سے آشکارا کیا ہے، باخبر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان۔ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس 2 چیزیں جوان رہتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں وہ 2 چیزیں؟ کہ آدمی بوڑھا ہے مگر اس کے اندر 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ فرمایا الحرص علی المال، مال کی حرص اس میں جوان رہتی ہے، پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ اس کے پاس حرص ہوتی ہے مال کی، کہ مال آ جائے، مال آ جائے۔ والحرص علی العمر، اور عمر کی حرص، جینے کی حرص، اور زیادہ جینے کی حرص۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی تو بوڑھا ہو جاتا ہے، جسمانی توانائی اور طاقت ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، دانتوں میں چبانے کی قوت ختم کے قریب، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہتی ہے، کانوں کی سماعت بھی ختم القریب ہوتی ہے، لیکن مال کی حرص جوان رہتی ہے، پوری طاقت کے ساتھ آدمی میں مال آ جائے۔ آدمی مال کو دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، اس کی توانائی اگر وہ بیٹری میں ہے تو اس کے اندر جو ہے کرنٹ آ جاتا ہے گویا۔ جینے کی حرص اور مال کی حرص، یہ 2 چیزیں بوڑھے کے اندر جوان رہتی ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے اب رخت سفر باندھنا ہے، اپنے حقیقی مولا سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ زندگی کے دن اب کٹ رہے ہیں، زندگی کے جتنے صفحات میرے پلٹ گئے، آخری کچھ صفحات باقی ہیں جو پلٹنے ہیں۔ یہ جب پلٹ جائیں گے تو پھر میں دنیا سے آخرت کی طرف پلٹ جاؤں گا، منتقل ہو جاؤں گا۔ اب مجھے وہاں کی فکر کرنا ہے جہاں میں جا رہا ہوں۔ اس کی بجائے اگر آدمی بڑھاپے میں اور جینے کی حرص ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ جو مومن اور مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کے دل میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کروں، میرے رب سے ملاقات کروں، میرے آقا سے ملاقات کروں، میں اس رب کو دیکھوں، میں اس رب سے ملاقات کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے میری آنکھوں میں بھی بینائی دی، میرے کانوں میں سماعت دی، میری زبان میں بولنے کی قوت اور طاقت دی، میرے پیروں میں جس نے چلنے کی طاقت دی تھی، جس طاقت کی وجہ سے میں 50 60 70 سال تک چلتا رہا، میرے ہاتھوں میں قوت و طاقت دی، جن ہاتھوں سے میں 70 سال 80 سال تک چیزوں کو پکڑتا رہا، چھوڑتا رہا، انہی ہاتھوں سے کھاتا رہا، انہی ہاتھوں سے زندگی کی دوسری کے کام کرتا رہا۔ اب تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کی فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے وہ اپنے اسی کی طرف بڑھ رہا ہے جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس مال سے جس کا رشتہ عنقریب ٹوٹنے والا ہے، اسی رشتے کو اب جوڑ رہا ہے اور مضبوط کرنے کی فکر میں ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا کہ یہ زمانہ اب مال کی حرص کا نہیں، یہ زمانہ ابھی اور جینے کی حرص کا نہیں، یہ زمانہ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش کا زمانہ ہے کہ مجھے اپنے رب سے کب ملاقات کرنا ہے۔ میں منتظر ہوں کہ میرا رب مجھ کو کب دعوت دے گا، میرے رب کا نمائندہ کب میری روح قبض کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا۔ اس بات کا درد آدمی کے دل میں ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اور حرص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم ترین بات بیان فرمائی، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کا حصہ، اور اگر آدمی کے پاس، انسان کے پاس 2 وادیوں میں مال بھرا ہوا ہو تو لبتغى وادیا ثالثا، تو انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان تیسری وادی چاہے گا کہ اس میں بھی مال بھر جائے۔ ایک کارخانہ ہوا، دوسرا کارخانہ شروع، دوسرا کارخانہ شروع کیا، تیسرا کارخانہ شروع، ایک کمپنی شروع کیا تو دوسری کمپنی شروع، ایک گھر بنایا تو دوسرا گھر شروع، ایک دکان کھولی تھی دوسری دکان کھولی، ایک سپر مارکیٹ کھولی تھی دوسری سپر مارکیٹ کھولی، ایک پیٹرول پمپ قائم کیا تو دوسرا پیٹرول پمپ قائم ہو گیا۔ آدمی کے دل کے اندر خواہش پڑتی رہتی ہے کبھی، اور آگے فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ، ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی سوائے مٹی کے، مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ اس پر متوجہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، حرص سے توبہ کرتا ہے۔ یہاں توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی حرص سے توبہ کرے، دل کے اندر سے وہ حرص نکل جائے جو حرص آدمی کے دل کے اندر آتی ہے۔ حرص بھی ایک گناہ ہے، آدمی کے اندر جب حرص اور کی فکر ہوتی ہے تو اس کی زندگی کی راحت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ قناعت پسند، دنیا حاصل کرنا برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، سب کچھ کرو، زراعت کرو، صنعت و حرفت میں حصہ لو، لیکن یہ کہ حرص دنیا کی دل کے اندر آنے نہیں چاہیے، قناعت پسند ہو۔ اپنی زندگی جینے کے لیے کتنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ کسی اور کے دستے نگر نہ ہو جائیں، ان کو کچھ چھوڑنا چاہیے، بس اتنا ہی۔ بہت سے زیادہ دولت کمانے کی فکر، اس قدر دولت کی فکر کہ آدمی مقصد حیات کو بھول جائے، اور ضرورت کی تکمیل میں مقصد کو فراموش کر دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ احادیث جو آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، ان احادیث سے پیغام ہم کو ملتا ہے، یہ دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے، مال کی حرص نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس مال میں صرف اپنا ہی حصہ نہیں ہے کہ ہم اس مال و دولت کو جمع کریں، بینک بیلنس ہو، بڑے بڑے کمپلیکس بنیں، اور اس کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے ہاتھوں میں دے کر چلے جائیں، چاہے وہ نافرمانی میں خرچ کریں چاہے فرمانبرداری میں خرچ کریں، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں حرص کے بجائے اس بات کا شوق اور اس بات کی رغبت دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ اے اللہ، جو مال آپ نے مجھ کو دیا ہے، میں اس مال سے میں خود بھی اپنی ضرورت کی تکمیل کروں گا، میرے بیوی بچوں کی ضرورتوں کی تکمیل کروں گا، میرے ماں باپ کا میں حق ادا کروں گا، پھر اس کے بعد میرے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو دوں گا، پھر مسلم برادری میں جو ہوں گے ان لوگوں کو میں دوں گا، پھر انسانیت کے بنیاد پر جو تڑپ رہی ہے انسانیت، ان پر میں اپنا مال خرچ کروں گا۔ ہمارے مال میں ایک حصہ مقرر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہے، ایک سائل کے لیے جو حقیقی ضرورت مند ہے اور مانگنے کے لیے اس کو بھی دینا ہے، اور ان کو بھی دینا ہے جو محروم ہیں، جو عزت نفس کی وجہ سے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان تک بھی اپنے اس مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ چند اہم ترین باتیں آپ تمام کے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ مال کی حرص ہمارے ذہنوں سے نکل جائے اور قناعت پسندی کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.